اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ کو بتایا تھا کہ فرض علوم یعنی جن علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترک فرض گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان علوم کا سیکھنا فرض ہے اور ترک کرنا یعنی نہ سیکھنا گناہ ہے. وہ تین طرح کے علوم آپ کو بتائے تھے. ایک عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنا، نمبر دو اور دلائل آپ کو بتائے تھے کہ کیا کیا ہوتے ہیں. نمبر دو احکام شرعیہ عملیہ سیکھنا، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے. یہ عبادات کے بھی عبادات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتی ہیں کہ آپس میں ہم باہم جو شادی بیاہ خرید و فروخت شرکت مداربت وغیرہ کرتے ہیں، کرائے پہ چیز کو لینا دینا کے معاملات ہیں، ان سب کا علم سیکھنا. اور اتنا علم یعنی کہ تمام جزیات کا اتنا علم کہ جس سے ہم ان عبادات یا معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کامل طریقے سے ادا کر سکیں. اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں. قلب کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں، روح کے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے ظاہری اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں. وہ کون کون سے گناہ ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، یعنی اگر ہمارے اندر ہیں تو علاج کیا ہے، اور ہمارے اندر نہیں ہے تو ان سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے. یہ سب سیکھنا فرض ہوتا ہے. تو ہم اس میں سب سے پہلے عقائد کے بارے میں لے کے چلے تھے، اور کافی تفصیل میں نے بہت سے امور کے بیان کر دی جس کو دہرانا یقیناً قلت وقت کے باعث مشکل ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کریں گے کہ شرک عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا. ویسے جو آپس میں باہم ہم جو کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں اس کو شرکت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک ہو جانا یا شریک ٹھہرا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یا دینی اصطلاح کے اندر اسلامک ٹرم میں جب ہم دیکھیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو اس کی تعریف یوں بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا شرک کہلاتا ہے. یہی دو بڑے ہیں بس شرک. جو اگر ہم ذات میں شریک کریں گے کسی غیر اللہ کو تو یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کی صفات کو شریک کر دیا تو اسے کہتے ہیں شرک فی صفات. اب اس کی مزید تفصیل تھوڑی سی ہے. شرک فی ذات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جن چیزوں کا ماننا لازم ہے ان چیزوں کو بعین ہی کسی اور میں تسلیم کر لینا، یہ شرک فی ذات ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے. قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ایسا کبھی نہ ہو کہ اس کی ابتدا ہوئی ہو. وہ کہلاتا ہے حادث کہلاتا ہے، یا جدید بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ویسے قدیم کے مقابلے میں حادث کا لفظ آتا ہے، حا الف دال اور سا، جس کو اردو میں سے کہتے ہیں، اور شروع میں حلوے والی ہا ہے. حادث یہ لفظ یاد رکھیے گا. تو قدیم وہ ہے جس کی ابتدا کوئی بھی نہ ہو، ہمیشہ سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے کہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائیں جس کو عالم کہا جاتا ہے، یہ سب کا سب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں معرض وجود میں آیا. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو قدیم مانتا ہوں تو پھر وہ شرک کا مرتکب ہوگا. دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو واجب الوجود سمجھنا. واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے خود موجود ہونے کی کوئی علت کوئی سبب نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے دوسروں کے وجود کے لیے علت اور سبب بنے. جیسے معاذ اللہ اگر کوئی ایسے ذہن میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی بنانے والا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اچھا پھر کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اس کا مطلب ہے کائنات کے وجود کا سبب یا علت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کے وجود یا سبب کی تو کوئی علت، وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وجود کی کوئی علت نہیں ہے. تو ایسی ذات ہے کہ خود وہ ہمیشہ سے ہو، اس کے وجود کی کوئی علت نہ ہو، اور وہ سب کے لیے سبب یا علت بنے، دوسروں کے وجود کے لیے علت اور سبب بنے، اس ذات کو کہتے ہیں ذات واجب الوجود. اور اس کے مقابلے میں جس کو وہ پیدا کرتا ہے انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود. اگر یہ لفظ یاد رہے، کبھی اس کو شارٹ کر کے بول دیتے ہیں واجب اور ممکن. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے، ہم سب ممکن ہیں. تو اس کی پھر یہ اصطلاحی اس کی تعریف یہی ہوگی کہ واجب وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہو، اس کے وجود کی کوئی علت کوئی سبب نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے. وجود تو تب ہوتا ہے جب پہلے نہ ہو، عدم سے وجود میں آتا ہے.
عدم کا مطلب نہ ہونا، جیسے یہ گلاس پہلے نہیں تھا، پھر کارخانے میں شیشہ وغیرہ ڈال کے اس کو اس شکل میں لایا گیا تو اس کا وجود بعد میں ہوا، پہلے اس پر عدم طاری تھا یعنی نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کبھی عدم نہیں ہوتا، ہمیشہ وجود ہے۔ ہماری ذات پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، تو بس واجب وہ ذات ہے کہ جس کے وجود کی کوئی علت یا سبب نہ ہو، وہ دوسروں کے وجود کا سبب بنے، اور ممکن وہ ہے کہ جس کے وجود کا کوئی اور سبب بن رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ واجب، ہم سب ممکن، تو لہذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ممکن مان لے یا پھر کسی اور کو واجب مان لے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ شرک فی ذات ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک بتائی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ایسے ہی کسی غیر اللہ کو قدیم سمجھنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے یا شارٹ ٹرم میں واجب کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی کسی اور کو مان لینا، یا جیسے ہم ممکن الوجود ہیں، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ممکن تسلیم کر لینا، یہ بھی غلط ہے اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد تسلیم کر لینا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ جیسے کفار میں سے بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، یا کوئی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرے بالفرض، تو یہ شرک میں آئے گا۔ یا بعض حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی زوجہ قرار دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و صاف ہے، ہمارا قرآن عظیم صراحتاً ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں شرک ذات کی تھوڑی سی تفصیل میں نے ذکر کی کہ چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اگر کسی اور کی ذات میں تسلیم کر لی جائیں تو انسان شرک ذات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کسی مخلوق کو قدیم مان لیں، جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو پیدا کیا گیا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا سبب اور علت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے چونکہ ہے تو اس کے وجود کی کوئی علت اور سبب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بقیہ تمام وجودوں کے لیے ایک سبب اور علت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب کوئی ذات ایسی ہو تو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ لہذا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو واجب الوجود مان لے تو وہ بھی کافر و مشرک ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی کسی غیر اللہ کو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اگر وہ اسے عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر و مشرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کر لینا یا معاذ اللہ اس کے لیے بیوی تسلیم کر لینا، یہ بہت بڑی گستاخی بھی ہے اور یہ کفر ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جوابات کی طرف